نصلی علی رسول الکریم۔ آج 8واں پارہ ہم نے نماز تراویح میں پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کے آخر میں اہل کتاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اور یہاں پہ بھی معجزات کا ہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مردے کلام کریں یا پھر ہم فرشتوں کو دیکھیں تو پھر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جتنی مرضی ڈیمانڈ پوری کرو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، فرمایا کہ نبی تمام انبیاء کے دشمن تھے۔ جس طرح تمام انبیاء کے دشمن تھے تو انبیاء نے اپنا کام پورا کیا ہے، ایسے آپ کے بھی دشمن ہیں۔ آپ کی امت میں سے لوگ آپ کے بھی دشمن ہیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اپنا کام پورا کریں۔ اور اسی طرح یہ اشارہ ہے امت کے علماء کی طرف، یعنی قیامت تک جتنے لوگ بھی دین کا کام کریں گے تو ان کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو جو انسان دشمنوں سے ڈر گیا وہ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا، اور جو انسان ہمت حوصلے سے لگا رہا اور لوگوں پہ اس نے توجہ نہ کی تو وہ اللہ کا کام بڑے اچھے انداز سے کر سکتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم۔ کل قیامت کے دن نافرمان جنوں اور انسانوں سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کے رسولوں نے تمہیں ہر چیز بتلائی تھی تو تم کیوں نہیں ایمان لے کے آئے؟ آج پھر دیکھ لو ہر چیز تمہارے سامنے ہے، تو وہ پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جواب ہے، دنیا میں انسان سوچ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، کل کوئی بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ یہاں پہ الہ العالمین نے اشارہ فرمایا ہے کہ مشرک لوگ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے خاص کرتے اور کچھ حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے۔ جب کبھی مال میں کمی آ جاتی تو اللہ کے حصوں کو بتوں پہ خرچ کر دیتے، اور بتوں کے حصے کو اللہ پہ کبھی بھی خرچ نہیں کرتے، یعنی بتوں کو اللہ کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ تو الہ العالمین نے یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ فعل سراسر غلط ہے، تم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کے لیے تو اپنی آمدنی میں سے کچھ مخصوص حصہ نکال سکتے ہو، لیکن بتوں کے لیے تم نہیں نکال سکتے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ مشرکین کو ان کے شرکاء نے یہ بات ان کے لیے مزین کی کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹوں کو غربت کے خوف سے اور بیٹیوں کو میراث کے ڈر سے، عزت کے ڈر سے کہ ہماری بیٹی ہماری عزت کسی کے گھر نہ چلی جائے اور ہماری میراث کسی کے گھر نہ چلی جائے، اس خوف سے بچوں کو بھی قتل کر دیتے اور بچیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ تو الہ العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ یہاں پہ الہ العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مشرکین نے اپنے لیے چند جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ وہ کہتے کہ 8 قسم کے جانور ہمارے اوپر حرام ہے، بھیڑ اس کا نر اور مادہ، بکری کا نر اور مادہ، اونٹ کا نر اور مادہ، اور اسی طرح گائے کا نر اور مادہ۔
تو الہ العالمین نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر حلال و حرام کرنے والے؟ یہ تو اللہ رب العزت کے احکام ہیں۔ اللہ الہ العالمین جس کے اوپر جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے، تمہیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، یہاں پہ الہ العالمین نے پھر اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ خود ہی اپنے لیے چیزوں کو حرام قرار دے لیتے۔ تو الہ العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ بتلا دو کہ میں کچھ بھی حرام نہیں قرار دیتا الا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، یعنی میں محمد بھی چیزوں کو حرام نہیں کرتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہ آ جائے اور پیغام نہ آ جائے۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گئے اور دم مسفوحہ بہتا ہوا خون حرام گئے۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر حرام ہیں۔ اور آگے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں پہ الہ العالمین نے 10 احکام بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام ہیں۔ دین شریعت میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا اوامر ملیں گے یا نواہی ملیں گے، یا کرنے کے کام ہیں یا چھوڑنے کے کام ہیں۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ تم شرک نہیں کر سکتے، تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے اور برے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، اور اسی طرح یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، عدل و انصاف کرو، اللہ کے ساتھ جو بھی عہد کرو اس عہد کو ہمیشہ کے لیے پورا کرو۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمایا کہ صراط مستقیم پہ قائم رہو، اللہ کے راستے پہ چلو تو تم لوگ نجات پاؤ گے۔ اور آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، الہ العالمین نے اپنا انعام بیان کیا ہے کہ جو بھی کوئی انسان ایک نیکی کرے گا اس ایک کے بدلے میں اسے 10 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ پیغام ہے امت کے لیے، اگر نبی کا مرنا جینا نماز روزہ اللہ کے لیے ہے تو پھر امت کا بھی نماز روزہ مرنا جینا اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف کا معنی ہے حد فاصل، حد فاصل، جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہے، کچھ ایسا علاقہ ہے جو اعراف ہے۔ کچھ لوگ اس علاقے کے اندر ہوں گے، یعنی نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، جنت کی طرف دیکھیں گے تو جنت کا سوال کریں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم سے پناہ طلب کریں گے، کچھ عرصہ یہاں پہ گزاریں گے تو ایک دن الہ العالمین انہیں معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہے اعراف۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہاں پہ الہ العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، لوگوں کی باتوں سے اپنا دل تنگ نہ کریں۔ یہ آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو مجنوں اور اسی طرح جادوگر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اپنا دل تنگ نہ کریں۔ آپ یہ کام کسی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کا نام تو بہت بڑا ہے، اور اسی لیے آپ کو اپنا دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ اور آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ قیامت کے نزدیک اچھے اور برے اعمال کے درمیان ترازو لگے گا، اور جس کے اچھے اعمال بڑھ جائیں گے
فرمایا کہ فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب پا جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا، اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کر دیا، اور پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہ سارا تذکرہ ہے اس رکوع کے اندر۔ اور آگے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کا لباس جب جنت میں اتر گیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ جب ننگے ہو گئے، ان کا جنتی لباس اتر گیا، تو وہ جنتی پتوں کے ساتھ اپنے لباس کو ڈھانپتے پھر لگے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جنت سے نکال دیے گئے اور دنیا کے اوپر آ گئے، اور یہاں آ کے پھر انہوں نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد توبہ کی، تو پھر الہ العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ نیک اعمال کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ہر جان کو اتنی تکلیف دی ہے، اتنا مکلف کیا ہے جتنی ان کے اندر طاقت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے اتنا ہی کام آپ نے کرنا ہے، اس سے زیادہ کا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ جتنی طاقت ہے اتنے ہی اچھے اعمال کرتے رہو۔ اور آگے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ جنتی لوگوں نے جہنمیوں سے سوال کیا کہ اے جہنمیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ نے جو ہمارے ساتھ عہد کیا تھا اسے ہم نے تو پا لیا ہے، فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے بھی وہ عہد پا لیا ہے جو تمہارے ساتھ کیا تھا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا نعم، جی ہاں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہمیں عذاب دیا، عذاب کا ہی عہد تھا تو وہ ہم نے پا لیا ہے۔ اور آگے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ الہ العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں میں اگرچہ اختلاف ہے ان 6 دنوں سے مراد کیا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے مراد 6 ماہ ہیں، ہمارے 6 دنوں کے برابر بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر کام کن سے کر لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا کن فیکون، جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں ہم کن کہتے ہیں، آگے سے کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر 6 دن کیوں لگائے؟ یہ ایک سوال ہے، اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ تو یہ ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ فطرت ہے کہ الہ العالمین کاموں کو تدریجاً مکمل کرتے گئے، ایستا ایستا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہمیں سے ہر انسان کی کوشش ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں، لیکن اللہ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اللہ کی یہ قانون فطرت نہیں ہے۔ الہ العالمین اپنے طریقے سے، ہاں ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک بن بھی جائے تو الگ بات ہے، لیکن انسان اپنی کسی بھی جو انسان امیر ہے اس سے پوچھو وہ بتائے گا کہ پہلے میں غریب تھا، پھر وہ ایسا ایسا جب محنت کرتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ نے جس کو جو دینا ہے اسی حساب سے دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہم دعائیں کرتے ہیں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ الہ العالمین کا جو قانون فطرت ہے اسی اعتبار سے الہ العالمین نے تمام کام چلانے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، ثم استوى علی العرش، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز کہ زمین و آسمان بنانے کے بعد الہ العالمین عرش پہ چلے گئے، عرش پہ مستوی ہو گئے۔ تو یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو عرش سے مستوی ہے اللہ رب العزت عرش پہ نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ پہ ہے،
ہر جگہ پہ ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی اللہ سے خالی ہو، کوئی بھی جگہ، ہر جگہ پہ ہی اللہ موجود ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، الہ العالمین عرش پہ ہے، اپنے عرش پہ گئے، اور اپنے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کے اندر پوری زمین پہ الہ العالمین کا علم موجود ہے، لیکن الہ العالمین اپنے عرش پہ گئے، علم کے اعتبار سے پوری روئے زمین پہ اور زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، ہر جگہ پہ موجود گئے۔ ہاں عرش پہ اللہ رب العزت کیسے بیٹھے ہیں اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہی الہ العالمین عرش پہ بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہاں سے لے کے آخری یعنی 8ویں پارے کے اینڈ تک الہ العالمین نے 5 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کا۔ اور ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، جرائم سے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن امتیوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی، انکار کیا، تو آخر کار وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ الہ العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔